بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ہدایہ اولین کی جلد ثانی سے کتاب الایمان کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً عبارت پڑھی جائے گی، ثانیاً اس کا ترجمہ ہوگا، اور اخیر میں تشریح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ لِأَنَّ عَمْرُ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ مَعْنَاهُ أَيْمَنُ اللَّهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَاللَّهِ وَأَيْمُ صِلَةٌ كَالْوَاوِ وَالْحَلْفُ بِاللَّفْظَيْنِ مُتَعَارَفٌ وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ قال الله تعالى وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَالْمِيثَاقُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَهْدِ وَكَذَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح اس کا قول لعمر اللہ اور ایم اللہ، اس لیے کہ امر اللہ یہ بقائے الہی کے معنی میں ہے، اور ایم اللہ اس کا معنی ایمن اللہ ہے، اور وہ یمین کی جمع ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی واللہ ہے، اور ایم صلہ ہے واو کی طرح، اور دونوں لفظوں سے قسم کھانا متعارف ہے۔ اور اسی طرح اس کا قول وعہد اللہ ومیثاقہ، اس لیے کہ عہد بھی یمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور میثاق یہ عہد سے عبارت ہے۔ اور اسی طرح جب اس نے کہا علیہ نذر یا نذر اللہ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من نذر نذرا ولم يسم فعلیہ کفارۃ یمین، کہ جس نے کوئی نظر مانی اور اسے متعین نہیں کیا تو اس پر کفارہ یمین لازم ہے۔ اس طرح یہ ترجمہ ہوا۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ آج پڑھی گئی عبارت میں اور آج کے سبق میں مصنف ہدایہ لعمر اللہ اور ایم اللہ، اسی طرح عہد اللہ اور میثاق اللہ، اسی طرح لفظ نظر یا نظر اللہ، ان تمام الفاظ سے قسم کھانے کا مسئلہ اور حکم بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ، کہ اگر کسی نے لعمر اللہ افعل کذا کہہ کر قسم کھائی یا ایم اللہ کہہ کر قسم کھائی تو ان الفاظ سے قسم منعقد ہو جائے گی، یعنی لفظ لعمر اللہ اور لفظ ایم اللہ سے قسم منعقد ہو جائے گی، قسم درست ہو جائے گی، اور قسم کھانے والا حالف شمار ہوگا۔ لأن امر اللہ بقاء اللہ سے مصنف ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں ان دونوں لفظوں سے قسم کے درست ہونے کی، کہ امر اللہ یہ بقاء اللہ کے معنی میں ہے۔ امر اللہ یہ بقاء اللہ یا بقائے الہی کے معنی میں ہے، تو گویا حالف نے لعمر اللہ کہہ کر واللہ الباقی کہہ کر قسم کھائی ہے، یعنی اس کا امر اللہ کہنا یہ واللہ الباقی کے معنی میں ہے، اور الباقی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے قسم کا منعقد ہونا واضح اور ظاہر ہے۔ تو امر اللہ سے قسم کیوں درست ہوگی؟ اس لیے کہ امر اللہ یہ بقاء اللہ کے معنی میں ہے، بقائے الہی کے معنی میں ہے۔ گویا حالف نے، قسم کھانے والے نے واللہ الباقی کہہ کر قسم کھائی،
اور الباقی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے قسم کا منعقد ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے، اس لیے لفظ لعمر اللہ سے قسم درست ہوگی۔ دوسرا لفظ ہے ایم اللہ۔ ایم اللہ سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی اور قسم درست ہوگی۔ لفظ ایم اللہ سے قسم صحیح ہونے کی دو توجہ مصنف نے بیان فرمائی ہے، دو وجہ بیان فرمائی ہے۔ پہلی کوفیین کے نزدیک ہے اور دوسری توجہ بصریین کے نزدیک ہے۔ پہلی جو کوفیین کے نزدیک ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایم اللہ کا معنی کوفیین کے نزدیک ایمن اللہ ہے۔ کوفیین کے نزدیک ایم اللہ کا معنی ایمن اللہ ہے، اور ایمن یہ یمین کی جمع ہے، اور لفظ یمین قسم کے لیے صریح اور واضح لفظ ہے۔ لفظ یمین قسم کے لیے صریح اور واضح لفظ ہے، لہذا ایمو بھی قسم کے لیے ہوگا اور ایم اللہ سے قسم صحیح ہوگی، قسم درست ہوگی۔ بصریین کے نزدیک لفظ ایم اللہ سے قسم صحیح ہونے کی وجہ، بصریین کے نزدیک لفظ ایم اللہ سے قسم صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایم اللہ یہ لفظ واللہ کے معنی میں ہے، یہ لفظ واللہ کے معنی میں ہے۔ اس طرح کے ایمو حرف واو کی طرح صلہ ہے، اور حرف واو کی طرح مستقل ایک کلمہ ہے لفظ ایمو، اور ایم اللہ کی اصل واللہ ہے، اور واللہ سے قسم منعقد ہوتی ہے، واللہ سے قسم درست ہوتی ہے، اس لیے لفظ ایم اللہ سے قسم کھانا درست ہوگا۔ آخر میں صاحب ہدایہ نے دونوں لفظ یعنی لعمر اللہ اور لفظ ایم اللہ کے متعلق فرما دیا والحلف باللفظین متعارف، دونوں لفظوں سے قسم کھانا متعارف ہے، دونوں لفظوں سے قسم کھانے کا رواج ہے۔ اگلی عبارت ہے وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ۔ اس عبارت میں لفظ عہد اللہ اور لفظ میثاق اللہ سے قسم کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وعہد اللہ یا میثاق اللہ افعلو کہہ کر کوئی کام کرنے کی قسم کھائی، لفظ عہد اللہ یا میثاق اللہ ہی افعلو کذا کہہ کر کوئی کام کرنے کی قسم کھائی، تو ان دونوں سے بھی یمین اور قسم منعقد ہو جائے گی، کیونکہ لفظ عہد بھی یمین اور قسم کے لیے ہوتا ہے، لفظ عہد بھی یمین اور قسم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاً عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اس کے بعد وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توکیدہا سے اسی عہد کو قسم فرما کر اسے توڑنے سے منع کیا، اسی عہد کو قسم فرما کر اسے توڑنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ میں جو عہد ہے وہ یمین کے معنی میں ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ میں جو عہد ہے وہ یمین کے معنی میں ہے، اس لیے لفظ عہد اللہ سے قسم صحیح ہوگی، قسم درست ہوگی۔ پھر لفظ میثاق اللہ سے بھی قسم صحیح ہوگی، لفظ میثاق اللہ سے، اس لیے کہ میثاق یہ عہد کے معنی میں ہے، یہ عہد کے معنی میں، اور ابھی اوپر عہد کے متعلق تفصیل گزر چکی کہ کس طرح لفظ عہد سے قسم اور یمین صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، اس لیے لفظ میثاق اللہ سے بھی قسم صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ اگلی عبارت ہے وَكَذَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ۔ اس عبارت سے مصنف ہدایہ لفظ نظر یا نظر اللہ سے قسم کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا علی نظر ان فعلت کذا،
یا اس نے کہا علی نظر اللہ، علی نظر ان فعلت کذا، یا کہا علی نظر اللہ، تو ان دونوں صورتوں میں بھی قسم منعقد ہو جائے گی. یعنی علی نظر کہنے کی صورت میں بھی اور علی نظر اللہ کہنے کی صورت میں بھی قسم منعقد ہو جائے گی، قسم صحیح ہو جائے گی. اس لیے کہ نظر یا نظر اللہ کہنا یہ مطلق نظر ہے، یہ مطلق نظر ہے، خاص نظر اور خاص منت نہیں ہے. اور مطلق نظر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نظر نظرا ولم یسمی فعلیہ کفارۃ یمین، کہ جس نے کوئی نظر مانی اور اسے متعین نہیں کیا تو اس پر نظر کے برخلاف کرنے کی صورت میں قسم کا کفارہ واجب ہوگا. نظر کو متعین نہ کرنے کی صورت میں قسم کا کفارہ واجب ہوگا، اور کفارہ قسم کا واجب ہونا اس نظر کے یمین اور قسم ہونے کی علامت اور دلیل ہے. کفارہ قسم کا واجب ہونا ایسی نظر کے برخلاف کرنے کی صورت میں اس نظر کے یمین اور قسم ہونے کی علامت اور دلیل ہے. لہذا علی نظر یا نظر اللہ سے قسم منعقد ہوگی، قسم صحیح ہوگی. تو اس طرح سے یہاں تک جو آج کی عبارت پڑھی گئی، ترجمہ اور مکمل تشریح ہوئی، اور آج کا ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.